اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آں گاؤ کہ تنہا جزیرہ ایست بزرگ حق تعالی آں جزیرہ بزرگ را ہر روز پرکند از نبات و ریاحین کہ تا الف آں گاؤ باشد تا بشب آں گاؤ ہما رابچر دو فربا شود چون کوہ پارا چون شب شود خوابش نبرد از غصہ و خوف کہ ہما صحرا را چریدم فرداچے خورم تا ازیں غصہ لاغر شود ہمچون خلال روز برخیز و ہما صحرا را سبز تر او انبوہ تر بیند ازوے باز بخود او فربا شود باز شبش ہما غم بگیر دسال ہست کہ اون ہمچنی میں بیند او اعتماد نمی کند، یعنی اس بیل کی حکایت جو ایک بڑے جزیرے میں اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بڑے جزیرے کو روز گھاس اور خوشبودار پودوں سے بھر دیتا ہے تاکہ رات تک اس بیل کے لیے چارہ رہے۔ وہ بیل سب کو چر لیتا ہے اور پہاڑ کی طرح موٹا ہو جاتا ہے۔ جب رات ہو جاتی ہے اس کو رنج اور ڈر سے نیند نہیں آتی ہے کہ میں نے تمام جنگل چر لیا، کل کو کیا چروں گا، یہاں تک کہ وہ اس رنج سے تنکے کی طرح لاغر ہو جاتا ہے۔ ہر روز اٹھتا ہے، تمام جنگل کو زیادہ سبز اور زیادہ گھنا دیکھتا ہے، اس میں سے پھر کھاتا ہے اور موٹا ہو جاتا ہے، پھر رات کو اسے وہی غم آ پکڑتا ہے۔ سالوں گزر گئے ہیں کہ وہ یہی دیکھ رہا ہے اور بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں ایک سبز جزیرہ ہے، اس میں ایک اکیلا بیل عمدہ گھاس چرنے والا ہے۔ وہ رات تک تمام جنگل کو چر لیتا ہے، حتیٰ کہ موٹا اور بڑا اور بزرگ بن جاتا ہے۔ رات میں اس ڈر سے کہ کل کیا کھاؤں گا وہ غم سے بال کی طرح کمزور ہو جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے جنگل سبز ہو جاتا ہے، سبز چارہ اور کھیتی کمر تک ہوتی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس حکایت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح اس بیل کی بے صبری تھی اور رزق کی فکر میں گھلا جاتا تھا، یہی حال انسان کا ہے۔ ریاحین کا مطلب ہے خوشبودار نباتات۔ برا سبزہ زار ہی بیل اکیلا ہے، دن بھر خوب کھاتا اور موٹا تازہ بن جاتا ہے، رات بھر اس غم میں رہتا ہے کہ میں نے سب چراگاہ کھا لی، اب کل کو کیا کھاؤں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بیل جول بقر کے ساتھ اس میں گھس جاتا ہے، رات تک وہ اس کو چر جاتا ہے، پھر موٹا اور تازہ اور بھاری بن جاتا ہے، اس کا بدن چربی اور طاقت سے بھر جاتا ہے، وہ پھر رات کو گھبراہٹ کے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، چراگاہ کے ڈر سے لاغر ہو جاتا ہے کہ کھانے کے وقت میں کل کو کیا کھاؤں گا۔ اس بیل کی سالوں یہی حالت رہی، وہ کبھی نہ سوچتا کہ اتنے سال سے میں اس سبزے زار اور اس چمن کو چر رہا ہوں، کسی دن بھی میرا رزق کم نہیں ہوتا ہے، پھر میرا یہ خوف اور غم اور دل سوزی کیوں ہے۔ پھر جب رات ہوتی اور موٹا بیل لاغر ہو جاتا کہ ہائے رزق ختم ہو گیا، نفس وہ بیل ہے اور یہ دنیا وہ جنگل ہے جو روٹی کے ڈر سے لاغر ہوا جاتا ہے کہ حیرت ہے میں آئندہ کیا کھاؤں گا، کل کی خوراک کہاں سے طلب کروں گا۔ تو نے سالوں کھایا اور وہ کھانے سے کم نہ ہوا، آئندہ کو چھوڑ اور ماضی پر غور کر، کھائے ہوئے مرغن کھانوں کو یاد کر، مستقبل کو نہ دیکھ اور بدحال نہ بن۔ اس بیل کا قصہ ایک طرف رکھ، اس گدھے اور نر شیر کا پیغام دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جول بقر وہ مرض ہے جس میں انسان کا کسی حالت میں پیٹ نہیں بھرتا ہے۔
ایک عرصہ دراز تک اس بیل کی یہی حالت رہی کہ دن کو کھا کر موٹا ہو جاتا اور رات کو کل کی فکر میں دبلا ہو جاتا، اور کبھی یہ نہ سوچا کہ یہ خوف بیجا ہے۔ اتنے سال گزر گئے اور مجھے بہرحال روز خوراک حاصل ہو رہی ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ کسی روز بھی روزی کم نہیں مل رہی ہے تو میں غم کیوں کروں۔ انسان کے نفس کو یہ بیل سمجھو اور دنیا کو یہ جنگل۔ انسان اسی فکر میں گھلتا ہے کہ کل کو کیا کھاؤں گا۔ انسان کو چاہیے کہ ماضی پر نظر رکھ کر مستقبل کی فکر چھوڑ دے۔ یہ یاد رکھ کہ کس قدر لذیذ غذائیں کھاتا ہے، خدا اسی طرح دے گا، آئندہ کی فکر میں نہ پڑ۔ شیر نے گدھے کو شکار کر لیا۔ اس محنت میں شیر کو پیاس لگی تو وہ پانی پینے چلا گیا۔ لومڑی نے اس وقفے میں گدھے کا دل، جگر، گردہ کھا لیا۔ شیر نے آ کر دریافت کیا کہ دل گردہ کہاں ہے؟ تو لومڑی نے جواب دیا کہ اگر گدھے کے دل گردہ ہوتا تو وہ تیرے پہلے حملے کے بعد دوبارہ بہکانے سے تیرے پاس کیسے آ جاتا؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سید کردن شیر آں خر را و تشنہ شدن شیر از کوشش و رفتن بچشمہ تا آب خورد تا باز آمدن شیر رو باہ جگر بند او دل او گردائے خر را خوردہ بود کے لطیف ترست شیر طلب کرد دل او جگر نیافت از روبہ بپر سید کے دل او جگر او گردہ کجاست رو بگفت اگر او را دل او جگر بودے آنچہ سیاست کے دیدہ بود آن روز بحث از ہیلا جان بردہ بود کے برتو باز آمدے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر۔ یعنی شیر کا اس گدھے کو شکار کر لینا اور محنت کی وجہ سے شیر کا پیاسا ہو جانا اور چشمے پر جانا تاکہ پانی پیے۔ شیر کے واپس آنے تک لومڑی گدھے کا دل اور جگر اور گردہ کھا چکی تھی کیونکہ عمدہ تھا۔ شیر نے تلاش کیا تو دل و جگر نہ پایا۔ لومڑی سے دریافت کیا کہ دل اور جگر اور گردہ کہاں ہے؟ لومڑی نے کہا اگر اس کے دل و جگر ہوتا تو وہ سختی جو اس نے اس دن دیکھی تھی، جس سے 1000 ہیلے سے جان بچی تھی، تو تیرے پاس کب آتا؟ اگر ہم سنتے اور سمجھتے تو دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ لومڑی گدھے کو شیر کے سامنے لے گئی۔ اس بہادر شیر نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ محنت کی وجہ سے وہ درندوں کا بادشاہ پیاسا ہو گیا، چشمے کی جانب گیا تاکہ پانی پی لے۔ لومڑی اس کا جگر اور دل کھا گئی۔ اس وقت چونکہ اس کو موقع ملا، شیر جب چشمے سے خوراک کی جانب واپس آیا، گدھے میں دل ڈھونڈا، نہ دل تھا نہ جگر۔ لومڑی سے کہا جگر کہاں ہے؟ دل کیا ہوا؟ جانور میں یہ دونوں لازمی ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اگر اس کے دل یا جگر ہوتا وہ دوبارہ اس جگہ کب آتا؟ اس نے قیامت اور حشر دیکھا تھا، وہ پہاڑ سے گرتا اور خوف اور بھاگ دوڑ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دوزخی دوزخ میں کہیں گے اگر ہم صحیح بات سن لیتے اور سمجھ جاتے تو آج دوزخ میں نہ ہوتے۔ جب شیر پانی پینے چلا گیا تو لومڑی کو موقع مل گیا اور وہ گدھے کا دل اور جگر کھا گئی۔ شیر نے واپس آ کر دیکھا تو گدھے کا دل اور جگر موجود نہ تھا۔ شیر نے لومڑی سے کہا دل اور جگر تو ہر جانور میں ضرور ہوتے ہیں، وہ اس گدھے کے کہاں ہیں؟ لومڑی نے کہا اگر اس گدھے کے دل اور جگر ہوتا تو یہ دوبارہ تیرے پاس کیسے آتا؟ اس گدھے نے تیرا قیامت خیز حملہ دیکھا تھا اور پہاڑ پر سے سر کے بل گرا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر اس کے جگر ہوتا یا دل ہوتا دوبارہ تیرے پاس کب آتا؟
جب دل میں نور نہ ہو تو وہ دل نہیں ہے، جب روح نہ ہو تو مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ شیشہ جو جان کا نور نہیں رکھتا اس کو قندیل نہ کہہ، وہ پیشاب کی شیشی ہے۔ چراغ کا نور خدا کی عطا ہے، شیشہ اور دیولا مخلوق کی کاریگری ہے۔ لا محالہ ظرف میں تعدد ہے، روشنیوں میں اتحاد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب 6 قندیلوں کا نور ملا ہے، ان کے نور میں تعدد اور شمار نہیں ہے۔ یہودی ظرفوں کی وجہ سے مشرک بن گیا، مومن نے نور دیکھا، وہ شناسہ بن گیا، چونکہ اس کی نگاہ روح پر پڑتی ہے۔ اس لیے خلیل اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیکھتا ہے۔ جب روح کی نظر ظرف پر پڑتی ہے، وہ شیت علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو 2 دیکھتا ہے۔ جس نہر میں پانی ہے، نہر وہی ہے، آدمی وہی ہے جس میں جان ہو۔ یہ مرد نہیں ہے، یہ مورتی ہے، روٹی پر جان دینے والے ہیں اور شہوت پر قربان ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر دل و جگر ہوتا تو یہ دوبارہ نہ آتا۔ جس عضو کا جو کام ہے، اگر وہ عضو اپنا کام نہیں کرتا تو گویا وہ عضو ہی نہیں ہے۔ دل میں جب نور نہ ہو تو وہ دل نہیں ہے، انسان میں روح نہ ہو تو وہ محض مٹی کا پتلا ہے۔ جس شیشے میں روشنی نہیں وہ قندیل نہیں بلکہ پیشاب کی شیشی ہے۔ شیشہ یعنی قندیل کا شیشہ۔ چراغوں اور قندیلوں میں تعدد اور دوئی ہے، ان کی روشنی جو پھیلتی ہے اس میں وحدت ہے۔ یہود نے انبیاء کے اجسام پر نظر کی تو ان میں تعدد سمجھا، بعض پر ایمان لائے اور بعض کا کفر کر دیا۔ مومن نے اجسام اور ظروف پر نظر نہ کی بلکہ روح اور نور کو دیکھا، جس میں وحدت ہے تو اس کا عقیدہ ہوا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں۔ نہر تو وہی ہے جس میں پانی ہو، آدمی وہی ہے جس میں روح ہو۔ عوام انسان نہیں ہیں، مورتیں ہیں، اس کو زندہ بھی نہ سمجھو، یہ شہوت اور روٹی کے مقتول ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آن راہب کہ روز با چراغ می گشت درمیان بازار از سر حالت کے اورا بود، یعنی اس درویش کی حکایت جو دن میں چراغ لیے ہوئے بازار میں چکر لگاتا تھا، اس باطنی حالت کی وجہ سے جو اس کو حاصل تھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس حکایت کا خلاصہ یہی ہے کہ بظاہر انسان بہت ہیں لیکن وہ انسان جن میں انسانیت ہو کمیاب ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک شخص دن میں چراغ لیے ہوئے گھومتا تھا بازار میں اور اس کا دل عشق اور سوزش سے پر تھا۔ ایک بیہودہ نے اس سے کہا کہ اے فلاں، ہر دکان کے پاس تو کیا ڈھونڈتا ہے؟ ہائے، تو چراغ لیے ہوئے کیا گھومتا ہے؟ روشن دن میں یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے کہا میں ہر جانب انسان تلاش کرتا ہوں جو سانس کی زندگی سے زندہ ہو۔ اس نے کہا میں انسان کا جویاں بنا ہوں، میں کسی کو نہیں پاتا ہوں اور حیران ہو گیا ہوں۔ فضولی مرد نے کہا یہ بازار بھرا ہوا ہے، اے عقل مند آزاد، بالآخر انسان ہی ہیں۔ اس نے کہا میں دوراہے راستے پر انسان چاہتا ہوں، غصے کے راستے میں اور حرص کے وقت، غصے کے وقت اور شہوت کے وقت انسان کہاں ہیں؟ میں ایسے انسان کی طلب میں کوچہ بکوچہ دوڑتا ہوں۔ دنیا میں ان 2 حالتوں میں انسان کہاں ہے تاکہ آج میں اس پر جان قربان کر دوں۔ اس نے کہا تو کمیاب چیز تلاش کرتا ہے لیکن تو اللہ کی قضا کے حکم سے بالکل غافل ہے، تو شاخ کو دیکھنے والا ہے، اصل سے بے خبر ہے۔ ہم شاخ ہیں، تقدیر کے احکام اصل ہیں۔
قضا گھومنے والے آسمان کو گمراہ کر دیتی ہے، قضا سینکڑوں اتاروں کو بے وقوف بنا دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ایک خدا کا عاشق دن میں چراغ جلائے ہوئے کچھ ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ دن میں چراغ کی روشنی سے تلاش کرنا مذاق اور دل لگی کی بات ہے، تو چراغ لیے کیا تلاش کر رہا ہے؟ اس عاشق خدا نے کہا، میں ہر جانب ایسے آدمی کی تلاش میں ہوں جو اللہ کی عطا کردہ روح سے زندہ ہو، اور مجھے کوئی انسان نہیں ملتا ہے۔ بیہودہ شخص نے کہا کہ یہ سارا بازار انسانوں سے پٹا پڑا ہے اور تجھے کوئی انسان نظر نہیں آتا؟ اس عاشق خدا نے کہا، میں ایسے انسان کی تلاش میں ہوں جو دو حالتوں یعنی غصہ اور حرص کے وقت سیدھے راستے پر چلتا ہو۔ یہاں مترجم نے شعر لکھا ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے ملیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اگر ایسا آدمی مجھے مل جائے تو میں اس پر جان قربان کر دوں۔ اس شخص نے کہا، ایسا انسان نادر اور کمیاب ہے، اس کا ملنا دشوار ہے۔ تو قضائے خداوندی کے حکم سے غافل ہے اور انسان کے افعال کو اس کا اختیاری فعل سمجھتا ہے۔ انسان کا اپنا اختیار کہاں ہے؟ اصل تو تقدیر خداوندی ہے۔ تقدیر خداوندی آسمان کو بھی راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ اتار و ستارہ جو آسمان کا منشی ہے اس کو تقدیر احمق بنا دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ تدبیر کی دنیا کو تنگ کر دیتی ہے، وہ لوہے اور سنگ خارا کو پانی بنا دیتی ہے۔ اے وہ کہ تو نے قدم بقدم راستہ طے کرنا قرار دیا ہے، تو کچا ہی کچا ہے، کچا ہی کچا ہے، کچا کچا، جبکہ تو نے پنچکی کے پتھر کے چکر کو دیکھا ہے۔ بالآخر نہر کے پانی کو بھی دیکھ لے۔ تو نے ہوا پر گرد کو دیکھا ہے، گرد کے درمیان ہوا کو دیکھ لے۔ تو نے فکر کی دیگوں کو جوش میں دیکھا ہے، ہوش سے آگ کو بھی دیکھ لے۔ اعزاز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا، میں نے تجھے ہر بال کے برابر صبر دے دیا ہے، خبردار اپنے صبر پر زیادہ نظر نہ کر۔ تو نے صبر دیکھا ہے، صبر دینے کو دیکھ لے۔ رہٹ کی گردش کو کب تک دیکھے گا؟ سر بہار کو نکال، پانی والے کو بھی دیکھ لے۔ تو کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کے دیکھنے کی بہت سی علامتیں ہیں۔ جب تو نے دریا کے مختصر جھاگ دیکھے تجھے حیرت درکار ہے۔ دریا کو دیکھ، جس نے جھاگ کو دیکھا اس نے سر پیٹا، جس نے دریا دیکھا وہ حیران ہے، جس نے جھاگ کو دیکھا وہ نیتیں کرتا ہے، اور جس نے دریا دیکھا وہ دل کو دریا بنا دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تقدیر کے سامنے تدبیر ہیچ ہے، لوہے اور سنگ خارا کو تقدیر پانی کر دیتی ہے۔ تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ راستہ تیرے قدم طے کر آئے ہیں، یہ تیری خام کاری ہے، اب سب کچھ تقدیر کرتی ہے۔ تو ظاہری اسباب پر نگاہ کرتا ہے، در حقیقت سبب سے غافل ہے۔ تو ظاہر پر نظر رکھتا ہے، حقیقت اور باطن تجھ سے پوشیدہ ہے۔ جس طرح دیگ بغیر آگ کے جوش نہیں کھاتی، اسی طرح اسباب ظاہری بغیر مؤثر حقیقی کے کچھ اثر نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے۔ خدا نے ان کو بھی حکم دیا تھا کہ اپنے صبر کو نہ دیکھ، صبر دینے والے کو دیکھ، رہٹ کو نہ دیکھ، رہٹ چلانے والے کو دیکھ۔ تیرا دعویٰ تو یہ ہے کہ تو حقیقی سبب کو دیکھتا ہے، لیکن حقیقی سبب کو دیکھنے والوں کی ایک علامت بھی تیرے اندر نہیں ہے۔
یعنی ان تعینات کو جو بہت تھوڑے ہیں تو نے یہ چہل پہل دیکھی ہے۔ اگر مقام حیرت میں پہنچتا تو دریائے حقیقت ذات باری تعالی پر نظر کرتا جو صرف تعینات پر نظر کرتا ہے اور ان کو دریا سے جدا چیز سمجھتا ہے۔ وہ لا حاصل سجدے کرتا ہے۔ جو شخص دریائے وحدت پر نظر رکھتا ہے اس کو محمود حیرانی حاصل ہوتی ہے۔ جو محض تعینات کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل دریائے حقیقت سے جدا سمجھتا ہے، اپنے عمل کو اپنی طرف منسوب سمجھ کر مختلف نیتیں اچھی بری کرتا ہے، جس نے بحر حقیقت کو دیکھ لیا ہے، اس کا دل اس قدر وسیع ہے کہ وہ سب کچھ من جانب اللہ سمجھتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جس نے جھاگوں کو دیکھا وہ گنتی میں ہے، اور جس نے دریا کو دیکھا وہ بے اختیار ہو گیا۔ جس نے جھاگ کو دیکھا وہ چکر میں ہے، اور جس نے دریا کو دیکھا وہ بے کھوٹ ہے۔ جس نے جھاگ کو دیکھا وہ اس سے بیگار لیتا ہے، اور جس نے دریا کو دیکھا وہ اس کو سولی پر چڑھا دیتا ہے۔ جس نے جھاگ کو دیکھا وہ اس کا مست بن جاتا ہے، اور جس نے دریا کو دیکھا وہ خدا میں غرق ہو جاتا ہے۔ جس نے جھاگ کو دیکھا وہ باتیں بناتا ہے، اور جس نے دریا کو دیکھا وہ بے خود اور بے انانیت کے ہو جاتا ہے۔ جس نے جھاگ کو دیکھا وہ صاف کیا جاتا ہے، اور جس نے دریا کو دیکھا وہ آرام سے ہو جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو شخص دریائے حقیقت سے غافل ہے اور محض بلبلوں اور جھاگوں کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے افعال کو شمار کرتا ہے کہ کچھ اختیاری اور کچھ اضطراری ہیں، اور وہ شخص جس کی دریا پر نظر ہے اپنے اختیاری افعال کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ اختیار بھی خدا کا عطا کرتا ہے۔ ایسے شخص کو سکون حاصل نہیں ہوتا، یعنی اس کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، یعنی دنیا کے دھندوں سے لگتا ہے اور اخروی اجر سے محروم رہتا ہے۔ وہ مخلوق کو فنا کر کے خالق کی خدمت میں لگ جاتا ہے، مخلوق میں مست ہو کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دعوت کردن مسلمان مرمغے را با سلام او جواب او، یعنی مسلمان کا ایک آتش پرست کو اسلام کی دعوت دینا اور اس کا جواب۔ ایک شخص نے ایک آتش پرست سے کہا، اے فلاں خبردار مسلمان ہو جا، مومنوں میں سے بن جا۔ اس نے کہا، اگر خدا چاہے گا میں مومن بن جاؤں گا، اگر زیادہ مہربانی کرے گا تو صاحب یقین بن جاؤں گا۔ اس نے کہا، خدا تیرے ایمان کا خواہش مند ہے تاکہ تیری جان دوزخ کے ہاتھ سے نجات پا جائے، لیکن منحوس نفس اور بد شیطان تجھے کفر اور بت خانے کی طرف کھینچتے۔ اس نے کہا، اے منصف، جب وہ غالب ہیں میں اس کا دوست بنوں گا جو طاقتور ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس آتش پرست نے کہا، اگر خدا چاہے گا تو میں مومن بن جاؤں گا، اور اگر مزید مہربانی ہوئی تو پھر موقن، یعنی وہ مومن جس کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہو، بن جاؤں گا۔ مسلمان نے کہا، خدا تجھے مومن بنانا چاہتا ہے تاکہ تجھے دوزخ سے نجات مل جائے، لیکن تیرا نفس اور شیطان تجھے کفر اور بت خانے کی جانب کھینچ لیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں اس کا یار بنوں گا جو غالب ہے، میں اس طرف جھکوں گا جو زیادہ کھینچنے والا ہے۔ جب خدا مجھ سے پختہ سچائی چاہتا ہے، اس کے چاہنے کا کیا فائدہ جب کہ اس کی نہیں چلتی ہے۔ نفس اور شیطان کی اپنی خواہش چلی، وہ مہربانی مغلوب اور ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو نے ایک محل اور سرائے بنائی، اس میں تو نے اچھے نقش بنائے، تو نے چاہا وہ اچھی جگہ مسجد بنے، وہ
سرا آیا اور اس نے اس کو بت خانہ بنا لیا، دوسرا آیا اس نے اس کو بت خانہ بنا لیا، یا تو نے سود بنا تاکہ پہننے کے لیے اچھی قبا بنائے، تو نے قبا بنانی چاہی، دشمن نے مخالفت سے تیرے برخلاف کپڑے کو شلوار کر دیا۔ اے میری جان، کپڑے کے لیے کیا چارہ ہوگا؟ غالب آنے والے کے تابع بن جانے کے سوا وہ مغلوب ہو گیا، اس کپڑے کی کیا خطا ہے؟ جو غالب سے مغلوب نہیں ہے وہ کون ہے؟ جب کسی نے اس کے خلاف اس پر حملہ کیا، اس کی ملکیت اور گھر میں کانٹوں کی جھاڑی لگا دی۔ گھر والا اس ذلت میں ہو کہ اس طرح کی اس پر حکومت ہو، میں بھی بوسیدہ بن جاؤں گا، خواہ تازہ اور نیا ہوں، جبکہ میں ایسے کمزور کا دوست بن جاؤں، جبکہ نفس کی خواہش مددگار ہے تو جو اللہ نے چاہا ہوا مذاق ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، آتش پرست نے کہا جب نفس اور شیطان کا چاہا ہو رہا ہے تو وہ ٹکڑے ہیں اور مجھے قوی کا ساتھ دے تو وہ تگڑے ہیں اور مجھے قوی کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر خدا مجھ سے سچائی چاہتا ہے اور نفس و شیطان کے مقابلے میں اس کی کچھ نہیں چلتی ہے تو اس کے چاہنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر کوئی ایک اچھا مکان بنا کر اس کو مسجد بنانا چاہے اور کوئی دوسرا اس پر غالب آ کر اس کو بت خانہ بنا دے تو مسجد بنانے والے کی خواہش کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر تو نے کپڑا اس لیے بنا کہ تو اس کی قبا بنائے اور تیرا مخالف آ کر اس کو شلوار بنا دے تو کپڑے کے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ غالب کے سامنے مغلوب ہو جائے؟ کپڑے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ غالب کے سامنے مغلوب ہو جائے اور وہ جو کچھ اس کا بنانا چاہے بن جائے۔ جب کوئی شخص کسی پر غالب ہو جاتا ہے تو اس کا سب کچھ بگاڑ دیتا ہے۔ غاصب کے مقابلے میں گھر کا مالک عاجز ہو جاتا ہے اور اس پر دوسرا حکمرانی کرتا ہے۔ کمزور کا ساتھی بھی ذلیل ہوتا ہے۔ جب نفس اور شیطان غالب ہو تو یہ کہنا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے ایک مذاق کی بات ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں اگر آتش پرستوں کے لیے ننگ یا کافر ہوں، میں وہ نہیں ہوں کہ خدا پر اس طرح کا گمان کروں۔ اگر کوئی اس کی خواہش کے بغیر اور اس کی ذلت کے ساتھ اس کی ملک میں حاکم ہو، اس کی حاکمیت، اس کی مملکت پر اس طرح قبضہ جما لے کہ دم کو پیدا کرنے والا دم نہ مار سکے، وہ اس کو دفع کرنا چاہے اور اس کو کرنا چاہے، شیطان ہر وقت اس کا غصہ بڑھائے، اس شیطان کا بندہ ہونا چاہیے جبکہ ہر مجلس میں وہ غالب ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ شیطان مجھ سے کینہ وری کرے، تو اس جگہ خدا میری دستگیری کرے گا۔ جو وہ شیطان چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، پھر کس دوسرے سے میرا کام اچھا ہوگا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میں خواہ کافر یا آتش پرست ہوں تو میں یہ خیال نہیں کر سکتا کہ اللہ کا چاہا ہوا نہ ہو اور شیطان اور نفس کی خواہش پوری ہو۔ آتش پرست کہتا ہے کہ میں عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ کوئی شخص خدا کی ملکیت میں اس کے برخلاف حکمرانی کر سکے اور خدا اس کے سامنے دم بھی نہ مار سکے، اور خدا دشمن کو دفع کرنا چاہے اور دشمن دفع نہ ہو اور خدا کا غصہ اور بڑھتا رہے۔ اگر خدا اور شیطان کی یہی حالت ہے تو پھر خدا کے بجائے شیطان کا بندہ بن جانا چاہیے، کیونکہ خدا مغلوب اور شیطان غالب ہے۔ اس حالت میں اگر شیطان کے بجائے خدا کی بندگی کی جائے تو شیطان دشمن بن جائے گا اور خدا کوئی مدد نہ کر سکے گا۔ جب شیطان کا منشا پورا ہوتا ہے تو پھر شیطان کے علاوہ میرا بھلا اور کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کا ارادہ پورا نہ ہو، اس کی خدائی میں ایک ذرہ اس کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتا،
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مثل شیطان بر در رحمان، یعنی رحمان کے در پر شیطان کی مثال۔ اللہ پاک ہے جو اس نے چاہا ہوا، وہ مکان اور لامکان میں حاکم ہے، کوئی شخص اس کے حکم کے بغیر اس کی ملک میں ایک بال برابر زیادتی نہیں کر سکتا ہے، سلطنت اسی کی سلطنت ہے، حکم اسی کا ہے، اس کا شیطان اس کے دروازے پر ادنا کتا ہے، اگر ترکمان کے دروازے پر کتا ہو اس کے دروازے پر منہ اور سر رکھے ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے دنیا اور آخرت اس کا ملک ہے، شیطان اس کے در کا معمولی کتا ہے۔ ترکمان ایک خانہ بدوش قوم تھی، غارت گری ان کا پیشہ تھا، حفاظت کے لیے یہ عموماً کتے بھی پالتے تھے، گھر کے بچے ان کتوں کی دمیں کھینچتے تھے، لیکن اجنبی انسان پر وہی کتے نر شیر کی طرح حملہ کر دیتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، گھر کے بچے اس کی دم کھینچتے ہیں، وہ بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے، پھر اگر کوئی اجنبی گزرتا ہے نر شیر کی طرح اس پر حملہ کرتا ہے، کیونکہ اشداء علی الکفار یعنی وہ کفار پر سخت ہیں بن گیا، دوست کے ساتھ پھول اور دشمن کے ساتھ کانٹا جیسا بن گیا، پتلے حریرے کی وجہ سے جو ترکمان نے اسے دیا ایسا وفادار اور محافظ بن گیا، تو شیطان کتا جس کو اللہ تعالی پیدا کرتا ہے اس میں سینکڑوں خیال اور ہیلے ڈالتا ہے، آبروؤں کو اس کی غذا بناتا ہے تاکہ وہ بھلے اور برے کی آبرو اڑا لے جائے۔ عوام کی آبرو پتلا حریرہ ہے کہ شیطان کتا اسے غذا حاصل کرتا ہے، اس کی جان قدرت کے خیمے کے دروازے پر، علم پر قربان کیسے نہ ہوگی بتا۔ مرید اور سرکش جماعت در جماعت کتے کی طرح چوکھٹ پر بازو پھیلائے ہوئے ہیں، الوہیت کے غار کے دروازے پر کتے کی طرح ذرہ ذرہ بھڑکتی ہوئی رگ کے ساتھ حکم کا طالب ہے۔ اے شیطان کتے، امتحان کر کہ کب تک اس راستے میں کس طرح یہ مخلوق پاؤں رکھتی ہے، حملہ کر، روک، دیکھ کہ سچائی میں کون مادہ اور کون نر ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ان کے کتوں کی یہ حالت تھی کہ مخالفوں اور اجنبیوں کے لیے سخت تھے، دوستوں کے لیے پھول اور دشمنوں کے لیے کانٹا تھے۔ ترکمان اس کتے کو پتلا دلیا پلاتا تھا تو وہ اس کا اس قدر وفادار اور محافظ بن گیا، جب معمولی غذا پانے پر کتا ترکمان کا ایسا فرما بردار ہے تو شیطان جس کو خدا نے پیدا کیا اور طرح طرح کی غذائیں اس کو عطا کرتا ہے، وہ شیطان لوگوں کی آبرو سے غذا حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں شیطان اس کے حکم پر کیوں قربان نہ ہوگا؟ خدا کے دربار میں ہر ارادت مند اور ہر سرکش کتے کی طرح اگلے ہاتھ بچھائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اللہ کے دربار کے غار کے سامنے شیطان کتے کی طرح بیٹھا ہے جس کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے۔ اللہ نے شیطان کو اس لیے بٹھا رکھا ہے تاکہ وہ دربار میں پہنچنے والوں کا امتحان کرے اور سچائی کے نر و مادہ کو پہچان لے، اور جو سچائی میں مکمل نہیں ہیں ان کو دربار تک نہ پہنچنے دے۔ لہذا شیطان کا وجود انسان کے اختیار کے منافی نہ ہوا۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو اعوذ کس لیے ہوتی ہے جب کتا بڑائی کی وجہ سے تیز دوڑتا ہے؟ یہ اعوذ اس لیے ہے کہ اے خطا کے ترک، کتے کو دھمکا اور راستہ کھول دے تاکہ میں تیرے خیمے کے در پر آ جاؤں، تیری سخاوت اور رتبے سے حاجت کا سوال کر دوں۔
جب ترک بھی کتے کے حملے سے عاجز ہے، یہ اعوذ اور یہ فریاد بیکار ہے۔ ترک بھی کہے کہ میں کتے سے پناہ چاہتا ہوں کیونکہ میں بھی گھر میں کتے سے عاجز ہوں، تو اس دروازے تک نہیں آ سکتا، میں دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اب ترک اور مہمان کے سر پر خاک کہ ایک کتا دونوں کی گردنیں جکڑ دے، خدا پاک ہے ترک ایسی ڈانٹ پلائے گا، کتا کیا ہوتا ہے، نر شیر خون کی قے کر دے، اے وہ کہ تو اپنے آپ کو خدا کا شیر کہتا ہے، سالوں گزر گئے تو کتے سے عاجز ہے، یہ کتا تیرے لیے شکار کب کرے گا جبکہ تو کھلے بندوں کتے کا شکار بن گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے تو اعوذ باللہ کی تعلیم اسی لیے دی گئی ہے کہ دربار میں پہنچنے والوں پر اگر شیطان کتا بھونکے تو وہ اعوذ کے مالک کو پکار کر کہیں کہ وہ اپنے کتے کو راستے سے ہٹا دے تاکہ وہ دربار تک پہنچ سکیں۔ جب ترک خود کتے سے عاجز ہو تو پھر اعوذ پڑھنا بالکل بیکار ہے۔ وہ ترک خود کتے سے پناہ مانگتا ہے، ترک یہ کہے گا کہ کتے کے ڈر سے تو اندر نہیں آ سکتا اور میں باہر نہیں نکل سکتا، ایسے ترک اور مہمان کے سر پر خاک ہو۔ ترک سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ کتے سے ڈرے، کتا تو درکنار اس کے دانت سے شیر خون کی قے کر دے۔ انسان جو خلیفۃ اللہ ہے وہ شیطان کے ڈر سے اور مغلوب ہو جائے، یہ بری بات ہے۔ جب مالک خود کتے سے ڈرے تو کتا اس کے لیے کیا شکار کرے گا؟ جبر و قدر کے معاملے میں جو صحیح مسلک ہے وہ بین ہے، اس کی ایک جانب جبر ہے، اس عقیدے کی روح سے انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب انسان کو اختیار نہ ہو تو پھر اس کو اللہ کا حکم دینا اور منع کرنا درست نہ ہوگا، لہٰذا اس عقیدے کے مطابق انہیں تعویل کرنی ہوگی، اور پھر ان تعویلات کے نتیجے میں جنت اور دوزخ کا انکار لازم آئے گا۔ اس لیے جنت تو اختیاری طور پر حکم بجا لانے کا انعام ہے، اور دوزخ نہ ماننے والوں کی سزا ہے، اور راہیں اور اس مسلک کی بائیں جانب قدر کا عقیدہ ہے جس کی بنیاد انسان کو اپنے افعال کا خالق بنایا جاتا ہے، اور اللہ کی قدرت کو انسان کی قدرت سے مغلوب ماننا پڑتا ہے، اور اس کے نتائج جبر کے عقیدے کے نتائج سے بھی بدتر ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن مومن سنی مر کافر جبری را در اثبات اختیار بندہ او دلیل۔ گفتن کے سنت راہ باشد کے کوفتۂ اقدام انبیاء علیہم السلام او بر یمین آ راہ بیابان جبرست کہ خود را اختیار نہ بیند او امر و نہیں را منکر شود او تعویل کند او از منکر شدن امر و نہیں لازم آید۔ انکار بہشت و دوزخ کے بہشت جزائے مطیعان امرست او دوزخ جزائے مخالفان امرو دیگر نگویم کہ بچہ انجامد کہ العاقل تکفیہ الاشارہ او بر یسار آ راہ بیابان قدرست کہ قدرت خالق را مغلوب قدرت خلق داند او ازاں فسادہ زائد کہ آں مغے جبری بر شمرد۔ یعنی بندے کا اختیار کے ثابت کرنے میں سنی مومن کا جبری کافر کو جواب دینا اور دلیل بیان کرنا کہ سنت وہی راستہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے پاؤں کا روندا ہوا ہے، اس کے دائیں جانب جبر کے جنگل کا راستہ ہے جو کہ اپنا اختیار نہیں سمجھتا ہے اور امر و نہیں کا منکر ہو جاتا ہے اور تعویل کرتا ہے، اور امر و نہیں کے منکر ہونے سے بہشت
بہشت اور دوزخ کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ بہشت فرما برداروں کی جزا ہے اور دوزخ حکم کے مخالفوں کی جزا ہے۔ میں اور مزید نہیں کہتا کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اور اس کے بائیں جانب قدر کا جنگل ہے۔ جو اللہ کی قدرت کو مخلوق کی قدرت سے مغلوب سمجھتے ہیں، اور اس سے وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جن کو وہ جبری آتش پرست گناتا ہے۔ مومن نے کہا، اے جبری بات سن، تو نے اپنی بات کہہ لی، اب میں جواب دیتا ہوں۔ اے شطرنجی، تو نے اپنی چال دیکھ لی، مخالف کی لمبی چوڑی چال بھی دیکھ لے۔ تو نے اپنے عذر کی کتاب پڑھ دی، سنی کی کتاب بھی پڑھ کہ تیرا کیا حال ہے۔ قضا کے بارے میں تو نے جبریوں کا نقطہ بیان کر دیا، معاملے میں مجھ سے اس کا راز سن لے، یقیناً ہمارے لیے بھی اختیار ہے، تو آنکھوں دیکھی حس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اپنے اختیار کو دیکھ، جبری نہ بن، تو نے راستہ چھوڑ دیا، راستے پر آ جا، ٹیڑھا نہ چل۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، سنی مسلمان نے جبر کے عقیدے والے کو جواب دیا، وہ شخص جو جبر کا عقیدہ رکھتا ہو اس کو جبری کہتے ہیں۔ جبر کے عقیدے میں انسان کے اختیار کا بالکل انکار ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ انسان کے اختیار کو ثابت کرتے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پتھر سے کوئی نہیں کہتا تو آ جا، ڈھیلے سے وفاداری کون چاہتا ہے۔ انسان سے کوئی نہیں کہتا ہاں اڑ، یا اے اندھے آ مجھے غور سے دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اندھے پر تنگی نہیں ہے، کشادگی کا پروردگار کسی پر تنگی نہیں ڈالتا ہے۔ پتھر سے کوئی نہیں کہتا کہ تو تاخیر سے آیا، یا اے لکڑی تو نے مجھے کیوں مارا۔ مجبور سے ایسی جواب طلبیاں کوئی نہیں کرتا ہے، یا مجبور کو مارے۔ حکم دینا اور روکنا اور غصہ اور اعزاز اور عتاب اے پاک دل مختار کے سوا کے لیے نہیں ہے۔ ظلم اور ستم میں اختیار ہے، میری مراد نفس اور شیطان سے یہی تھی۔ تیرے اندر اختیار باقی ہے۔ بے شک اس نے یوسف علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ہاتھ کو زخمی نہیں کیا، اختیار اور داعیہ نفس میں تھا، ان کا چہرہ دیکھا، پھر بال اور پر کھولے۔ سوئے ہوئے کتے کا اختیار گم ہو گیا ہے، جب میدہ دیکھا اس نے دم ہلائی۔ گھوڑا بھی جو کرنے لگتا ہے جب جو دیکھتا ہے، جب گوشت ہلتا ہے بلی میاؤں کہتی ہے۔ دیکھنا اس اختیار کی حرکت بنا، اس بھونکنے کی طرح جو آگ سے چنگاریاں اڑاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان کو حکم دیا جاتا ہے، پتھر کو کوئی حکم نہیں دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ انسان میں قدرت اور اختیار ہے۔ جس چیز کی انسان میں قدرت اور اختیار نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی اس کو حکم نہیں دیتا ہے۔ انسان سے کوئی نہیں کہتا کہ تو اڑ۔ پتھر سے کوئی کسی طرح کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ اس میں کوئی قدرت اور اختیار نہیں ہے۔ جس قدر مطالبات ہیں وہ صاحب اختیار و قدرت سے ہیں۔ غصہ و غضب، حکم اور ممانعت وغیرہ صاحب اختیار سے متعلق ہے۔ انسان ظلم اور ستم کرنے اور نہ کرنے میں با اختیار ہے۔ جب ظلم کرتا ہے تو خود اپنے ارادے اور اختیار سے کرتا ہے۔ نفس اور شیطان خود انسان کا اپنا ارادہ ہے۔ جب تک کسی طرح کا داعیہ پیدا نہیں ہوتا ہے تو انسان کا اختیار خوابیدہ رہتا ہے۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام اور مصری عورتوں کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب تک کتا ہڈی نہیں دیکھتا تو سوتا رہتا ہے، ہڈی دیکھ کر دم ہلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی حال انسان کے اختیار اور ارادے کا ہے۔ جب تک کوئی داعیہ نہیں ہے وہ خوابیدہ ہے، جب کوئی داعیہ ہوگا تو بیدار ہو جائے گا۔
گھوڑا ہنہناتا ہے، بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے۔ اس دائیے کو دیکھنا اختیار کو بیدار اور متحرک بنا دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو تیرا اختیار حرکت میں آ جاتا ہے جب شیطان دلالہ بنتا ہے، تیرے پاس دیس کا پیغام لاتا ہے۔ جب اس شخص پر مطلوب پیش کیا، سویا ہوا اختیار جنگ شروع کر دیتا ہے۔ فرشتہ شیطان کے برخلاف بھلائیاں پیش کرتا ہے، دل میں شور برپا کر دیتا ہے تاکہ تیرا بھلائی کا اختیار حرکت میں آئے، کیونکہ پیش کرنے سے پہلے یہ دونوں خصلتیں سوئی ہوتی ہیں۔ تو فرشتہ اور شیطان پیش کرنے والے بنے، اختیار کی رگوں کو حرکت میں لانے کے لیے وسوسہ اور الہاموں کی وجہ سے بن جاتا ہے۔ تیرا خیر اور شر کا اختیار 10 مردوں والا۔ اے ملیح، نماز ختم کرنے کے وقت اسی لیے فرشتوں کو سلام کرنا چاہیے کہ تمہاری اچھی دعا اور الہام سے اس نماز کا برا اختیار ختم ہو گیا۔ پھر گناہ کے بعد تو لعنت کرتا ہے شیطان پر، کیونکہ تو اسی وجہ سے کبڑا بنا۔ در پردہ یہ دو متضاد پیش کرنے والے غیب کے پردے میں پیش کرنے والے ہیں۔ جب غیب کا پردہ سامنے سے اٹھ جائے گا تو اپنے دلالوں کا چہرہ دیکھ لے گا اور تو بلا تکلف ان کی گفتگو کو پہچان لے گا کہ پردے میں گفتگو کرنے والے یہی تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، شیطان تیرے معشوق کا پیغام لاتا ہے، تو دلالہ کا کام کرتا ہے اور تیرا خوابیدہ اختیار حرکت میں آ جاتا ہے اور جنگ شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ شیطان کے برخلاف خبریں پیش کر کے دل میں خلجان پیدا کرتا ہے تاکہ شر کے بجائے خیر والا اختیار بیدار ہو جائے۔ غرض کہ فرشتہ اور شیطان تو تیرے اندرونی اختیار کو متحرک کرتے ہیں، اختیار تیرے اندر موجود ہوتا ہے۔ جو اختیار خود انسان میں موجود ہوتا ہے وہ فرشتوں کے الہام اور شیطانوں کے وسوسوں کے ذریعے قوی ہو جاتا ہے۔ جس وقت نمازی سلام پھیرتا ہے تو فرشتوں کی بھی نیت کرتا ہے، اس لیے کہ انہی کی ترغیب اور الہام سے اس نے نماز ادا کی ہے۔ گناہ کے بعد انسان شیطان پر اسی وجہ سے لعنت بھیجتا ہے کہ اس کے وسوسے کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہوا اور اس نے کجروی اختیار کی۔ فرشتے اور شیطان حشر میں جبکہ دنیاوی زندگی کا یہ حجاب ختم ہو جائے گا تو فرشتہ اور شیطان کو تو خود دیکھ لے گا، اور جو پس پردہ ان کی باتیں تھیں ان کے ذریعے تو ان کی شخصیتوں کو پہچان لے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیطان کہے گا، اے طبیعت اور جسم کے قیدی، میں نے پیش کیا تھا، میں نے مجبور نہ کیا تھا۔ اور وہ فرشتہ تجھ سے کہے گا، میں نے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ اس خوشی سے تیرے رنج میں اضافہ ہوگا۔ کیا میں نے فلاں روز تجھ سے ایسا نہ کہا تھا کہ جنتوں کا راستہ اس جانب ہے، ہم جان کو پیارا رکھنے والے اور تیری روح کو بڑھانے والے ہیں، تیرے باوا کے مخلص اور سجدہ کرنے والے ہیں، میں اس وقت بھی تیری خدمت کر رہا ہوں، مخدوم بننے کی جانب تجھے بلاتا ہوں۔ وہ گروہ تیرے باوا کا دشمن تھا اور سجدہ کرو کے حکم سے اس نے انکار کیا تھا، تو نے وہ لے لیا اور ہماری بات کو نظر انداز کر دیا، تو ہماری خدمتوں کے حق کو نہ پہچانا۔ اب ہمیں اور ان کو آنکھ سے دیکھ لے، لہجے اور گفتگو سے پہچان لے۔ جب تو آدھی رات کو دوست کی آہوزاری سنتا ہے، جب وہ صبح کو بات کرتا ہے تو جان لیتا ہے کہ وہ وہی ہے۔
اگر رات میں دو شخص تیرے پاس خبر لائیں، دن میں بات کرنے سے تو دونوں کو پہچان لیتا ہے۔ رات کو شیر کی آواز اور کتے کی آواز آئی، تو نے اندھیرے کی وجہ سے دونوں کی صورت نہ دیکھی۔ دن نکلا، پھر جب وہ بولے تو وہ ہوش مند آواز سے ان کو پہچان لیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، شیطان تجھ سے کہہ دے گا کہ میں نے دل میں وسوسہ ہی تو ڈالا تھا، تجھے مجبور تو نہ کیا تھا۔ فرشتہ تجھ سے کہے گا کہ میں نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس گناہ کی لذت اور خوشی بہت سے غموں کا سبب بنے گی۔ فرشتہ یہ بھی کہے گا کہ فلاں روز میں نے تجھے جنت کا راستہ بتایا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ فرشتہ یہ بھی کہتا ہے کہ جس طرح ہم نے تمہارے باپ کی خدمت کی، تمہاری خدمت کرتے ہیں اور نیک راستہ بتا کر تجھے مخدوم بنانا چاہتے ہیں۔ فرشتہ نے یہ بھی کہا کہ یہ شیاطین کی جماعت تمہارے باپ کی بھی دشمن تھی اور ان کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تھا۔ فرشتہ کہہ دے گا کہ تو نے ہمارا کہنا نہ مانا اور شیطان کا کہنا مانا۔ پہلے تو نے ہمیں دیکھا نہ تھا، آواز سنی تھی، اب آواز سے آواز ملا کر ہمیں پہچان لے، ہم وہی ہیں یا نہیں ہیں۔ اندھیرے میں اگر کوئی تم سے بات کرتا ہے تو دن میں اس کی آواز سے پہچان جاتے ہو کہ رات میں بات کرنے والا شخص یہی تھا۔ رات میں جو شخص باتیں کرتے ہیں، دن میں ان کی آواز پہچان کر تم متعین کر لیتے ہو کہ ان دونوں میں سے فلاں بات فلاں شخص نے کہی اور فلاں بات فلاں شخص نے کہی تھی۔ رات میں اگر کتے اور شیر کی آواز سنی تھی تو دن میں جب دونوں کی آوازوں کو سنتا ہے تو جان جاتا ہے کہ رات کی فلاں آواز شیر کی تھی اور فلاں کتے کی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شیطان اور فرشتہ پیش کرنے والے دونوں اختیار کا تکملہ ہیں۔ ہم میں چھپا ہوا اختیار ہے، جب دو مطلب دیکھتا ہے جوش